دوستوں، کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جو قد و قامت میں اتنی بڑی تھی کہ عام انسان ان کے ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، جن کے جسم پتھروں جیسے مضبوط تھے اور جن کے شہر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسے تھے؟ یہ وہی قوم تھی جسے قرآن کریم میں جبرین کہا گیا ہے۔ لیکن کیا ہوا اس طاقتور قوم کے ساتھ، اور یہ قوم صفحہ ہستی سے کیسے ناپید ہو گئی؟ اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا، جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی؟ تو آئیے سنتے ہیں قوم جبرین کی حیرت انگیز داستان۔ یہ عبرت ناک داستان سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ایسے واقعے کا بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ سرزمین مقدس میں داخل ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کیا، کیونکہ وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جسے وہ جبرین کہتے تھے، یعنی نہایت جابر، غصے والے اور ظالم لوگ۔ یہ قوم قد و قامت میں بہت بلند، جسمانی طاقت میں بے مثال اور دنیاوی ساز و سامان سے مالا مال تھی۔ ان کا جسم اتنا عظیم اور مضبوط ہوتا تھا کہ عام انسان ان کے سامنے چونٹیوں کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم رفائن کی نسل میں سے تھی، جو کہ قوم عاد کے بعد دنیا کی سب سے طاقتور قوم مانی جاتی تھی۔ قوم جبرین ایک عظیم اور محفوظ شہر میں آباد تھی۔ ان کی بستیاں پہاڑوں کی بلندیوں پر اور قلعے مضبوط دیواروں سے گھرے ہوئے تھے۔ ان کے شہر میں داخل ہونا آسان کام نہیں تھا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط تھے بلکہ ان کے پاس اعلیٰ قسم کی مہارت تھی۔ ان کا طرز زندگی مادہ پرستی، ظلم اور تکبر پر مبنی تھا۔ وہ دوسروں پر ظلم کرتے، کمزوروں کو غلام بناتے اور اپنے آپ کو زمین کا مالک اور خدائی صفات کا حامل سمجھتے۔ ان کے نزدیک اللہ کی عبادت، بے معنی اور طاقت کی پرستش اصل مقصد تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بابرکت زمین میں داخل ہوں، تو بنی اسرائیل نے جواب دیا، جسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ یقیناً وہاں ایک جابر قوم آباد ہے اور ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں سے نکل نہ جائے۔ تو بنی اسرائیل نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ صرف 2 مردوں نے بہادری کے ساتھ اس قوم کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جن میں مفسرین حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یفنہ کا نام لیتے ہیں۔ ان 2 بندوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے سر تابی کی اور کہنے لگے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس انکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا ملی۔ یہ واقعہ ارض مقدس یعنی فلسطین کی سرحد پر پیش آیا۔ اس سرحد کے قریب جو دریا موجود ہے وہ وہی دریا ہے جسے نہر اردن کہا جاتا ہے، اور یہی دریا بعد میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں معجزانہ طور پر خشک ہوا تھا، تاکہ بنی اسرائیل اس کے پار جا کر قوم جبرین پر چڑھائی کر سکیں۔ جہاں تک قوم جبرین کی بات ہے تو قرآن میں ان کے مکمل انجام کی تفصیل موجود نہیں ہے، مگر مفسرین اور یہودی اور عیسائی روایات کے مطابق
بعد میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم سے جنگ کی تھی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور ان کی فوج نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے قوم جبارین پر حملہ کیا، اور وہ جابر قوم جس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار بنی، اور ان کے قلعے تباہ ہو گئے اور شہر اجڑ گئے، اور وہ طاقتور قوم تاریخ کا حصہ بن کر مٹی میں مل گئی۔ قوم جبارین کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، دولت، جسمانی قوت اور ٹیکنالوجی انسان کو دائمی کامیابی نہیں دے سکتے۔ اگر کسی قوم کا دل تکبر سے بھر جائے اور وہ اللہ کو بھلا دے اور دوسروں پر ظلم کرے تو وہ چاہے کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ جیسا کہ اسرائیل نے فلسطین کے لوگوں پر ظلم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے اسرائیل میں آگ لگا دی۔ حال ہی میں اسرائیل کے کچھ علاقوں میں آگ لگی ہوئی ہے جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا بدلہ ضرور لیتی ہے۔ یہ کہانی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھیں اور حق کا ساتھ دیں اور تکبر سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر سے طاقت، ٹیکنالوجی اور ظلم پر ناز کیا جا رہا ہے، لیکن قوم جبارین ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر صرف اسی ذات کا حکم چلتا ہے۔ جو اللہ سے ٹکرائے گا وہ مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ جو قوم بھی اللہ سے ٹکراتی ہے تو وہ مٹی میں ملا دی جاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔